اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کردار ایک ایسی چیز ہے جو انسان پر اثر ضرور ڈالتی ہے، اس کا مثبت اور منفی دونوں اثر ہوتا ہے۔ وہ ذات والا صفات، وہ کردار کا دھنی جو آخری نبی ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو نبوت کا آخری تاجدار ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی کی ایک ایک سانس پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے۔ آپ نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے اسلحوں کا سہارا نہیں لیا، کردار کا سہارا لیا۔ دشمنوں کے حملوں کے دفاع میں بعض میدانوں میں جب انہوں نے مجبور کیا ہے تو اپنے دفاع کے لیے اسلحہ کا استعمال کیا ہے، مگر حملے کے لیے نہیں، دفاع کے لیے۔ حیات پیغمبر کا مشہور ترین یہ واقعہ ہے کہ ایک ضعیفہ تھی، ایک بڑھیا تھی کہ جب بھی پیغمبر اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے تو آپ پر کوڑا پھینک دیتی تھی، لیکن سلام ہو اس کردار پیغمبر پر، اس وجود پیغمبر پر کہ کبھی نہ پلٹ کے پوچھا کہ کیوں کرتی ہو، نہ چہرے پہ کوئی شکن، نہ پیشانی پہ کوئی شکن، نہ ناراضگی کے اظہار، گزر جاتے تھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ وہ بیمار ہو گئی اور اس نے کوڑا نہیں پھینکا آپ پر۔ اللہ اکبر! جب اس گلی سے گزرے اور اس نے کوڑا نہ پھینکا تو آپ نے پوچھا کہ فلاں ضعیفہ اور بڑھیا کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ نے جا کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں محمد ابن عبداللہ۔ وہاں سے اس نے آواز دی، اچھا اب بدلہ لینے آئے ہو جب میں بیمار اور مجبور ہو گئی ہوں؟ لیکن قربان جاؤں پیغمبر کے ان کلمات پر، آپ نے فرمایا میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں تیری تیمارداری، تیری احوال پرسی کے لیے آیا ہوں۔ وہ جو کل تک اس لیے کوڑا پھینکتی تھی کہ لوگوں کے کہنے پر یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، یہ جھوٹے ہیں، یہ خیال باف ہیں، لیکن کردار پیغمبر تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ شرمندہ ہوئی اپنے گزشتہ حرکتوں پر، اپنے اس برے عمل پر، اور ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ میں غلط فہمی کی شکار تھی، مجھے آپ اپنا پیغام بتائیے، اپنا کلمہ پڑھوائیے۔ اور پیغمبر اسی دن کے منتظر تھے کہ جب وہ خود اس بات کا اعتراف اور اظہار کرے کہ آپ کا دین سچا ہے، آپ کا پیغام سچا ہے، آپ کا خدا سچا ہے اور آپ سچے ہیں، تو اس وقت اس کو ہم اپنا پیغام پہنچائیں۔ اور پیغمبر نے اپنے پیغام کو بتایا، احکام پروردگار کو بتایا، اور اس نے کلمہ پڑھا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، زبردستی سے جسموں پر حکومت کی جا سکتی ہے، اسلحوں کے ذریعے سے کسی کے سر کو اتارا جا سکتا ہے، کسی کی جان لی جا سکتی ہے، لیکن کردار کے ذریعے سے جو روح میں اثر ہوتا ہے انسان کے، وہ کردار پیغمبر اس کا بہترین نمونہ ہے۔ ایک وہ جو مسلسل آپ پہ کوڑے ڈالتی تھی اور ایک دن بیمار ہوئی تو پیغمبر نے جا کے تیمارداری کی، اس کے احوال پرسی کی۔ وہ جو دشمن تھی آج وہ دوستوں کے حلقے میں آ گئی، آج وہ چاہنے والوں کے حلقے میں آ گئی۔ وہ تمام لوگ جو کلمہ گویان پیغمبر ہیں، وہ پیغمبر کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بد اخلاقی کا ثبوت نہ دیں، اسلحوں کا سہارا نہ لیں، بد کلامی اور بد زبانی سے پیش نہ آئیں، محبت، پیار، ایثار، قربانی اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ دشمن دوست بن جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔